السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مزمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 12۔ درود احمد بہت خاموش اور اداس لگ رہا تھا۔ وہ مزار شریف کے احاطے میں قبر کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی ولی محمد کو کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی مزار پر آتا تھا وہ لازمی کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتا تھا جس سے گمان ہوتا تھا کہ وہ صاحب مزار سے مخاطب ہو کر گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کبھی قبر کے ساتھ لیٹ جاتا تھا، کبھی قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ جانا اس کے دلچسپ کھیل بھی تھے اور عادات بھی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ چپ چاپ ہو کر رہ گیا ہے؟ ولی محمد کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ جب مزار شریف میں رات کو بے ہوش ہو کر گر گیا تھا تب سے اب تک اس نے کوئی ایسی باتیں نہ کی تھی جو پہلے کیا کرتا تھا۔ ولی محمد اس کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا پونا تھا جس میں انہوں نے 3 پراٹھے لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ درود احمد کے لیے خود پکا کر لائے تھے۔ وہ صبح سے کچھ بھی نہیں کھا کر آیا تھا، بس یہ کہہ کر چلا آیا کہ وہ دربار پر جا کر اللہ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ولی محمد نے جان بوجھ کر اس کو اتنا وقت دیا کہ وہ دل کا غبار نکال لے کیونکہ وہ خود کو اس نہج تک لے جاتا تھا کہ جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اس کا خیال اور احساس تھا کہ اللہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے، اسی لیے وہ اللہ سے سوال بھی پوچھنے کی جرأت اور گستاخی کر بیٹھتا تھا۔ ولی محمد نے اس کو کئی بار روکا تھا، لیکن ایک بار ولی محمد کو ایک خواب میں دکھا دیا گیا کہ وہ ولیوں کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے ولی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو دین اور دنیا کی باتیں بتا کر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تب سے ولی محمد اس کے کاموں میں نہ بولتے تھے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے پاس بیٹھ گئے تو درود احمد کو احساس ہو گیا کہ ولی محمد اس کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ منہ بسورے دوسری طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر کے قبر کے ساتھ خود کو لٹانے والے انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ولی محمد نے ایک چوٹ لگاتے ہوئے بات شروع کی تو وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ پھر سے بولے، جو مجھے اللہ نے فرمایا ہے وہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اس بار وہ ذرا سے اپنی جگہ سے ہلا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے دیے ہوئے رزق کی نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ولی محمد نے پونے سے ایک پراٹھا نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ گرم گرم پراٹھے نے اس کی بھوک تو بڑھا دی تھی لیکن اس نے کھایا نہیں۔ وہ بس دیکھ کر چپ چاپ دوبارہ اپنی پوزیشن پر پہنچ گیا۔ واہ واہ واہ! ولی محمد نے ایک نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ کچھ لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا تو ولی محمد نے پراٹھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خاموشی سے لے لیا لیکن منہ میں نہیں ڈالا۔ اس میں جو آلو لگے ہیں نا، جانتے ہو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ولی محمد نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کونے سے دوسرا پراٹھا نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کہا تو نفی میں سر ہلا کر پراٹھے کو دیکھنے لگا۔ یہ زلیخا کے کھیت سے آئے ہیں۔ وہ زلیخا جو بھاگی کی بیٹی ہوا کرتی تھی، جس کے کھیت کھلیانوں پر سائی سلطان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس بات نے وہ کام کیا تھا جو ولی محمد چاہتے تھے۔ درود احمد اپنی جگہ سے مڑ کر ان کی طرف دیکھ کر پراٹھا توڑ کر ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، تو پھر مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو آپ؟ ولی محمد نے پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس ویسے ہی، کیونکہ تمہاری عادت جو ہے کہ تم نے سوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، وہ کون دے کر گیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مزے سے پراٹھا کھانے میں مصروف تھا کیونکہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ اسے برداشت نہ ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو ایک بار تو بابا جلال سے کہہ بھی چکا تھا کہ کوئی لنگر شنگر ہی کروا دے۔ اس کی مراد بھرائی تھی کہ ولی محمد گھر سے گرم گرم آلو کے پراٹھے بنا کر لے کر پہنچ گئے تھے۔ اب میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا، بس سوچ لیا ہے کہ خاموشی رہنے میں عافیت ہے۔ وہ ایک پراٹھا کھا کر دوسرے کی طرف لپکا تو ولی محمد نے پونا ہی اس کو پکڑا دیا اور بولے، کیوں سوال نہیں کرتے ہو؟ تم تو بہت باتیں کیا کرتے تھے، یہاں آ کر بابا جی سے اور پھر اللہ سے بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ولی محمد کی بات سن کر دوسرے پراٹھے پر ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا، لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اتنی بڑی بات اس نے بہت آسانی سے کہہ دی تھی، لیکن ولی محمد کو کئی بار اس کی بات کا مشاہدہ ہو چکا تھا کہ درود احمد اللہ کے ولیوں کا خاص دوست ہے، وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس لیے وہ بات کو بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟
उसने पानी मांगा तो वली मोहम्मद ने पास पड़ी हुई पानी की बोतल से पानी निकाल कर उसको एक गिलास में डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो खटाखट पीने लगा, फिर एक निवाला पराठा मुंह में डालते हुए बोला, वो मुझसे बात जो नहीं करता और ना ही मेरे किसी सवाल का जवाब देता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो नाराज़ है। वली मोहम्मद ने उसकी बात सुनकर एक मुफक्किर की तरह सर हिलाया, क्योंकि दरूद अहमद का लहजा भी किसी मुफक्किर से कम न था। तो फिर उसको मना लो, वो तो जल्दी मान जाता है। वली मोहम्मद ने अपना पराठा ख़त्म करके हाथ आसमान की जानिब करके अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया और उसकी तरफ देखने लगे जो पराठा खाने में मसरूफ़ था। वली मोहम्मद को लगा कि शायद उसने उनकी बात सुनी नहीं है। वो दोबारा बोलने लगे तो वो हाथ का इशारा करके उनको खामोश करवाता हुआ बोला, मैंने एक दो बार बात करने की कोशिश की है लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। लगता है कोई ख़ास ही बात हो गई है जो तुम्हारा दोस्त तुमसे सख्त नाराज़ है। वली मोहम्मद ने उसको कुरेदा तो वो थोड़ा सा हंसकर बोला, नहीं नहीं, वो सख्त नाराज़ नहीं होता, वो वाहिद है ना, इसलिए मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनता है। अभी लगता है कि उसके पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त नहीं है। वली मोहम्मद के लिए ये बातें बहुत गहरी थी, लेकिन वो दरूद अहमद को राह रास्त पर लाना चाहते थे। जो कुछ दरूद अहमद के बारे में वो जानते थे, वो सब कुछ दरूद अहमद भी अपने बारे में ना जानता था। वो कुछ हंसे और फिर बोले, मेरे पास एक नुस्खा है इससे बात करने का, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। ये कहकर वली मोहम्मद अपनी जगह से उठने की अदाकारी करने लगे तो उसने जल्दी से उनकी टांगें पकड़ ली और बोला, आप अभी मुझे वो नुस्खा बताएं, मैं वादा करता हूँ कि वो नुस्खा आजमाऊंगा और उसको मना लूँगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझ पर मेहरबान भी है, जल्दी बताएं। उसने वली मोहम्मद की टांगें पकड़ी हुई थी। वली मोहम्मद उससे अपनी टांगें छुड़ाकर उनकी अदाकारी करते हुए छुड़ाकर फिर से अदाकारी करते रहे तो मसनूई गुस्से से बोला, आप ज़्यादा नखरे ना करें वरना मैंने आपसे नाराज़ होकर अम्मा के पास चले जाना है, फिर वो मुझे मेरे दोस्त से मिलवा देंगी। वली मोहम्मद तड़प कर उसको सीने से लगाते हुए बोले, ऐसी बातें नहीं किया करते मेरे कमले पुत्र, तुम तो मेरी जान हो यार। वली मोहम्मद की आवाज़ भर्रा गई थी। उन्होंने दरूद अहमद को अपने सीने से इस तरह भींच लिया था जैसे कोई मुर्ग अपने चूजे को आसमान पर घूमते फिरते अकाब को देखकर अपने परों में छुपा लेती है। उनके दिल की धड़कन और दरूद अहमद बखूबी सुन रहा था। उसको बहुत सुकून महसूस हो रहा था। एक दिल का सजदा उसकी बारगाह में ऐसा कर दरूद अहमद कि उसकी रहमत जोश में आकर तुमसे महुए गुफ्तगू हो जाए। तुम जो कुछ पूछना चाहते हो वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। वो बड़ा बेनियाज है, दिलों में बसता है, एक एक सांस एक एक आहट पर वो सब कुछ सुनता है जो उस दौर के साइंस नहीं सुन सकती। उसके सामने खुद को सरेंडर कर दे। दरूद अहमद सरेंडर कर दे। वली मोहम्मद की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। वो दरूद अहमद को सीने से लगाए भींच भी रहे थे और उसको समझा भी रहे थे। दरूद अहमद ने वली मोहम्मद को इस तरह रोते हुए पहले भी देखा था, लेकिन आज वली मोहम्मद का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। मैं समझ गया हूँ बाबा, मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, बस आप दुआ करना कि वो मुझसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, बस। ये कहकर दरूद अहमद वहाँ से उठकर बाहर की जानिब चला गया। वली मोहम्मद जानते थे कि वो अब वज़ू करके आएगा और फिर अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुका देगा। मेरे अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा हुक्म मानते हुए अपना वादा पूरा करने की कोशिश की है। मेरे मालिक मुझसे राज़ी हो जा, मेरे अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। वली मोहम्मद वहाँ से उठे और कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। दरूद अहमद ने अंदर पहुंचकर अल्लाह अकबर कहकर क़याम किया, फिर रुकू किया, लेकिन जब सजदा किया तो वो सजदे से उठ न सका। उसकी हिचकियां बन गई थी, उसका बदन लरसने लगा था, वो रो रहा था, उसका पूरा वजूद दहल रहा था। वली मोहम्मद पास बैठे ज़ारो ज़ार रोए जा रहे थे। वो समझ गए थे कि अब दरूद अहमद को इल्म हो जाएगा कि वो अल्लाह वादहू ला शरीक है। वो अपने साथ इंसान के दिल में किसी की भी मोहब्बत को शरीक नहीं मानता। वो नहीं चाहता कि उसका बंदा हो और एक दुनियादार की मोहब्बत भी उसके दिल में हो। वो अपने बंदे का दिल धो रहा था। दरूद अहमद के आंसू बह बह कर फर्श को गीला कर रहे थे, क्योंकि उसने जानमाज बिछाने में वक्त बर्बाद ना किया था। वो चाहता था कि वली मोहम्मद का नुस्खा फ़ौरन आजमा कर अपने दोस्त को मना ले। वो अल्लाह की नाराज़ी से बहुत परेशान था। अब उसका जो रूहानी इलाज हो रहा था वो अल्लाह ही बेहतर जानता था कि वो किन मराहिल से गुजर रहा था। दूसरी तरफ सलोनी हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े सामने कतार में खड़े लड़के लड़कियों को बता रही थी कि किस लफ्ज़ पर किस तरह परफॉर्म करना है। उसी कतार में ईमान फातिमा भी मौजूद थी, जो बड़ी तवज्जो से सलोनी की बातें सुनकर समझ रही थी। एक सीन जो मोहब्बत में डूबी हुई लड़की का था वो किस तरह करना था। सलोनी ने पहले खुद करके दिखाया तो सभी ने
پرزور تالیاں بجا کر سلونی کو داد دی، کیونکہ وہ اپنے سامنے جو پرفارمنس سلونی کی دیکھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ سلونی اپنے کردار اور فن کے ساتھ بھرپور مخلص ہے۔ وہ ابھی سمجھا ہی رہی تھی کہ اسٹیج پر جاسم کی آمد ہوئی۔ وہ سب کو باری باری دیکھتا ہوا اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے ہاتھ سے اسٹیج کو عزت بخشتا ہوا اسٹیج پر پہنچا تو ایمان فاطمہ کے لیے اس کی آمد ہی ایک جھٹکے سے کم نہ تھی۔ لیکن اب وہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ بھی سلونی کی باتیں توجہ سے سننے میں مگن تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا جو پوری توجہ سے سلونی کی طرف متوجہ تھی۔ تو ہم اس سین کو کرتے ہیں، سلونی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سبھی لڑکے لڑکیاں اسٹیج سے اتر کر سامنے والی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ صرف سلونی اسٹیج پر کھڑی رہ گئی۔ اسکرپٹ تو آپ سب کو یاد ہوگا، اس لیے ہمیں پیپر ہاتھ میں پکڑ کر پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلونی نے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی ٹیم سے پوچھا تو سبھی نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر پرفارمنس دینے کی بات کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ماریہ تم اور یوسف تم آؤ۔ دونوں لڑکا اور لڑکی اسٹیج پر پہنچ گئے۔ سلونی نے ان کو سین سمجھایا۔ وہ پرفارم کرنے لگے تو ایمان فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کنکھیوں سے جاسم کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار پھر اس کو دیکھا تو وہ نظر چرا گئی، وہ ہنسنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی بند ہو گئی جب سلونی نے ایمان فاطمہ اور جاسم کو اسٹیج پر بلا کر پرفارمنس دینے کا کہا۔ جی میڈم۔ ایمان فاطمہ بھی ہکلا رہی تھی، لیکن سلونی نے بہت پیار سے اس کو سمجھایا اور بولی، ہاں ایمان فاطمہ، تم اور جاسم اس سین کو کرو گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہ اداکاری کس طرح کر پاتی ہو۔ ایمان فاطمہ ڈرتی ہوئی اسٹیج پر پہنچی تو جاسم بھی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلونی کی اجازت دینے پر سین شروع ہوا۔ میں پہلی ہی نظر میں محبت کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی محبت میری کمزوری ہے۔ جاسم بڑے بااعتماد انداز میں اپنے ڈائلاگ ادا کر کے ایمان فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کردار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب ایمان فاطمہ کی باری تھی، جو کچھ سہمی ہوئی تھی، لیکن ڈائلاگ اس کو اچھی طرح یاد تھے۔ محبت کمزوری نہیں، طاقت ہوتی ہے، ایسی طاقت جو انسان کے پورے وجود کو اعتماد اور روشنی بخشتی ہے، ایسی روشنی جو اس کو زندگی کے اندھیروں میں اپنی منزل کی جانب بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور محبت انسان کو بھروسہ اور یقین جیسے ہتھیاروں سے لیس کرتی ہے۔ ایمان فاطمہ نے کردار میں رہتے ہوئے آخری الفاظ پر اپنی نظر جھکا کر منہ دوسری طرف کرنا تھا، لیکن وہ بھول گئی۔ شاباش ایمان فاطمہ، پہلا دن تھا، لیکن یہاں سے تم نے یہاں تک آنا ہے۔ سلونی نے تالی بجائی تو ایمان فاطمہ کو بھی جیسے ہوش آ گیا، تو وہ سلونی کی طرف دیکھتی ہی بولی، تھینکس میڈم، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنے ڈائلاگ تو بول گئی ہوں۔ جاسم کھلکھلا کر ہنسنے لگا تو سلونی نے گھور کر دیکھا تو وہ ایک دم سے چپ ہو گیا۔ ویل ڈن، مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم اتنا اچھا پرفارم کرو گی، جاسم نے سلونی کے اسٹیج سے اتر جانے کے بعد ایمان فاطمہ کے کان میں کہا، اور اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد 2-3 اور کپلز نے پرفارم کیا۔ کچھ غلطیاں تھیں جو سلونی نے خود پرفارم کر کے ان کو سمجھائی تو وہ سمجھ گئے، اور کل سے بہتر پرفارم کرنے کا عہد کر کے اپنے کام کے ساتھ بالکل مخلص ہونے کا وعدہ کیا۔ تم یہاں، کیا تم نے بھی سلونی میڈم کی اکیڈمی جوائن کرنی ہے؟ ایمان فاطمہ نے جاسم سے پوچھا، جو اب اکیڈمی کے باہر کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اب اس کو کسی کا انتظار ہے۔ وہ ایمان فاطمہ کو دیکھ کر بولا، مجھے تو تمہیں دیکھ کر حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا کہ تم اس اکیڈمی میں کیا کر رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اپنی بات کو ایمان فاطمہ کے چہرے پر تاثرات میں تلاش کرنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر نظر جھکا گئی۔ بابا کہتے ہیں کہ اس طرح اسٹیج پر کھڑے ہو کر سامنے بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے انسان میں اعتماد آتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایمان فاطمہ نے اس سے سوال کیا تو وہ مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا اور بولا، یہ سچ ہے ایمان فاطمہ، لیکن پہلے ساتھ کھڑے ساتھی اداکار کی آنکھوں میں جھانک کر دل کی بات سمجھنے کے سلیقے کو بھی اعتماد ہی کہتے ہیں۔ ایمان فاطمہ وہیں کھڑی رہ گئی جب وہ سلونی میڈم کو ایک گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ سلونی نے گیٹ پر چوکیدار کو کچھ ہدایات دی اور گاڑی وہاں سے نکل گئی، لیکن ایمان فاطمہ وہیں کھڑی تھی۔ جاسم نے یہ کیا کہہ دیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، شاید وہ کوئی اسکرپٹ کا ڈائلاگ بول گیا تھا، لیکن وہ سلونی میڈم کے ساتھ کیوں گیا ہے یا سلونی اس کے ساتھ کیوں گئی ہے؟ کیا وہ راستے میں میڈم کو ڈراپ کرے گا؟ لیکن یہ تو میڈم کی اپنی گاڑی تھی، اس نے 3 دنوں میں دیکھا تھا سلونی خود اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے لاتی تھی، اور آج جاسم اس کی گاڑی میں میڈم کو لے کر گیا۔
یہ کیا رشتہ ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ایمان فاطمہ نے اپنی گاڑی چوکیدار کے پاس روکی جو گیٹ کھولے اس کی جانے کا منتظر تھا، لیکن اس کے بلانے پر وہ پاس آیا تو ایمان فاطمہ نے سلونی اور جاسم کے بارے میں پوچھا۔ یہ سلونی میڈم کس لڑکے کے ساتھ گئی ہے؟ چوکیدار باہر کی جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے کہ ابھی سلونی کی گاڑی باہر ہی کھڑی ہو۔ وہ جی جاسم صاحب ہے۔ ایمان فاطمہ کو اس لمحے خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ بولی، بدھو، میں نام نہیں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میڈم اور جاسم اس طرح ہی اکٹھے آتے جاتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں جی، کبھی کبھی میڈم جی اکیلی آ جائے تو جاسم صاحب واپسی پر ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بہت پیار ہے جی ان دونوں میں۔ اس کا دل چاہا کہ چوکیدار کا منہ نوچ لے۔ وہ اس کی طرف غصے میں دیکھتی ہوئی اپنی گاڑی آگے بڑھا کر باہر سڑک پر لے آئی۔ وہ خود ہی سوچنے لگی کہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جاسم کے بارے میں ٹوہ لگاتی پھرے کہ وہ کون ہے، اس کا سلونی میڈم سے کیا رشتہ ہے۔ ہوگا کوئی بھی رشتہ، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ وہ انہیں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے پاس سے گزرنے والی گاڑی اس کے بالکل برابر آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کی طرف بیٹھے ہوئے سانول کو اس نے پہچان لیا تھا جو اس کو گھور رہا تھا۔ پھر سانول نے ایک بوتل سے اس پر کچھ پھینک دیا۔ پہلی ہی سمجھ میں اس کو وہ تیزاب ہی لگا تھا۔ ادھر سے چلانے لگی تو سانول کا قہقہا اس کو اپنے بالکل پاس سے محسوس ہوا۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ وہ قہقہا لگاتا ہوا بولا، ایمان فاطمہ، میرا نام سانول ہے۔ جو چیز مجھے نہ ملے میں اس کو توڑ دیتا ہوں تاکہ وہ کسی کی بھی نہ رہے، اور جو انسان میرا نہ ہو سکے میں اس کو تیزاب سے جلا دیتا ہوں۔ یہ تو پانی پھینک کر تمہیں ٹریلر دکھایا ہے، ایک چھوٹا سا ٹریلر۔ وہ کمینگی کی حد سے بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ ایمان فاطمہ نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی گاڑی وہاں سے بھگا دی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے تک جانے لگی تو مومنہ نے اس کو لیونگ روم میں ہی روک لیا۔ وہ اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایمان فاطمہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت بھی دیکھ لی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ایمان فاطمہ؟ مومنہ کے لہجے میں فکر اور پریشانی کو محسوس کرتی ہوئی وہ ان کی طرف دیکھ کر ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ وہ اس کی پشت سہلاتی ہوئی بولی، کچھ بتاؤ تو صحیح میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان بھی ہو اور یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا تو وہ روئے جا رہی تھی۔ مومنہ نے اس کو دلاسا دے کر صوفے پر بٹھایا اور پاس پڑے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا جو ایمان فاطمہ نے تھوڑا سا پی کر گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا اور ان کی طرف دیکھ کر بولی، ماما۔ مومنہ اس کے ماتھے پر آ جانے والے بال اپنی انگلی سے ہٹاتی ہی بولی، جی میری جان، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ ماما، اس لڑکے نے مجھ پر آج ابھی پانی پھینکا ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ مومنہ اس کی بات سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں اکیڈمی سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس نے اپنی گاڑی میرے برابر میں لا کر مجھ پر بوتل سے پانی پھینکتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ پر تیزاب بھی پھینک سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی تو مومنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پشت سہلانے لگی۔ مجھے بتاؤ، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ یہ سن کر ایمان فاطمہ ڈرتی ہوئی ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہیں ماما، آپ بابا کو کچھ نہیں بتائیں گی پلیز۔ اس نے حیران پریشان مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ آپ کو میری قسم۔ مومنہ اس کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ کسی خیال سے خاموش ہو کر اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، اچھا نہیں بتاتی۔ تم پتہ کرو کہ وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے، پھر ہم مل کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ ایمان فاطمہ ایک ساتھ آہ بھر کر وہاں سے اٹھی اور اپنا بیگ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور وہ تمہارا لاڈلا اکلوتا بھائی، اس نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، اس کو دیکھو ذرا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مومنہ یہ کہہ کر کچن کی جانب چلی گئی تو دوسرے کمرے سے علی حسن نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ ایک پلاسٹک کی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ ایمان فاطمہ کو بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی مراد کو بھی بڑی محبت اور چاہت سے پالا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے مراد ہی کھڑا تھا۔ وہ اس کو پیار سے دیکھتی ہوئی دو زانو ہو کر بیٹھی، پھر بولی، آپی کی جان، ایک بچھی تو ڈالو۔ لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ وہ ناراض لگ رہا تھا۔ اس نے کوئی رسپانس نہ دیا تو ایمان فاطمہ تھوڑا سا ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی، اچھا چلو، میرے پاس جو چاکلیٹ ہے وہ میں اور ماما ہی کھا لیں گے۔ یہ نسخہ تیر بہدف لگا۔ وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگتا ہوا ایمان فاطمہ سے آ کر چمٹ گیا۔ مجھ سے ناراض تھے؟ ایمان فاطمہ نے پوچھا تو وہ اس کے گال پر بوسہ لیتے ہوئے بولا، تم دندی آپی ہو، میلی چاکلیٹ تیوں نہیں لاتی، جلدی سے آیا تلو نا۔ تم گندی آپی ہو، میری چاکلیٹ کیوں نہیں لاتی، جلدی سے آیا کرو نا۔ ایمان فاطمہ یہ سن کر ہنسنے لگی۔ اس کی ساری تھکن اور پریشانی علی حسن سے مل کر کافور ہو گئی تھی۔ وہ اس کو گود میں لے کر بولی، اوہ ہو، آئی ایم سو سوری، میں بھول گئی تھی، اب جلدی آیا کروں گی۔
وہ ایمان فاطمہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اللہ تا وعدہ تلے، اللہ کا وعدہ کرے۔ ایمان فاطمہ یہ سن کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور مسکراتی ہوئی بولی، اللہ کا وعدہ۔ اس نے ایمان فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، اب دو توتلت، اب دو چاکلیٹ دو۔ وہ چاکلیٹ مانگ رہا تھا جو ایمان فاطمہ نے اپنے بیگ سے نکال کر اس کے سامنے لہرائی تو وہ جھٹ سے اچکتا ہوا وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ایمان فاطمہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھی تو اب تک اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ مومنہ نے کھانا میز پر سجا دیا تھا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ ساتھ ساتھ علی حسن کی باتیں بھی کرتی جاتی تھی اور مسکراتی بھی جاتی تھی۔ مومنہ کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک تو ایمان فاطمہ اس بہت بڑے شوق سے نکل آئے، دوسرا وہ بھوکی نہ رہ جائے، کیونکہ ایسے معاملے میں اکثر بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو ذہنی عزت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اب جا کر آرام کرو۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، آج کیا بنا اس اسکرپٹ کا؟ مومنہ نے مزید بات آگے بڑھائی تو ایمان فاطمہ ہنس ہنس کر بتانے لگی کہ وہ کس طرح پرفارم کر رہی تھی۔ مومنہ بھی سن کر مسکراتی ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بابا درست کہتے ہیں کہ انسان میں اعتماد اور بات کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ ہاں ماما، بابا از اے گریٹ مین ان دا ورلڈ۔ ایمان فاطمہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن مومنہ کے چہرے پر اداسی کی لکیریں چھوڑ گئی تھی۔ وہ کون ہے جو ایمان فاطمہ سے اس کا رہا سہا اعتماد اور حوصلہ بھی چھیننا چاہتا ہے؟ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات وہ اپنے ذہن کے دریچے میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اب دوسری طرف جاسم نے سامنے کھڑے مکھن کو دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ مکھن کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ سلونی کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے رک گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شہپر کو ڈھونڈے اور اس سے ملے۔ وہ مل کر اپنی زندگی میں گندی گھولنے والے انسان کو گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تو شہپر ملک سے باہر تھا اور اس کے کام کرنے والے تمام کاروبار بھی بند تھے، کیونکہ اب تو نور العین نے بھی گاؤں سے باہر کبھی قدم نہ رکھنے کا مکھن سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب اگر کبھی نور العین شہر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ شہپر بھی ملک میں موجود ہے۔ وہ اسی انتظار میں تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا سرا اس کے ہاتھ نہ لگا تھا وہ جس کو سمجھتا کہ الجھی ہوئی اور ڈور کو سلجھانے میں وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ سلونی نے جاسم کی طرف دیکھا تھا تو وہ وہاں سے اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب جاسم کو بھی اس طرح کے کاموں سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جان گیا تھا کہ مکھن بھائی کی والدہ کسی کیس میں جیل گئی تھی اور رات بھر میں کیسے باہر بھی آ گئی اور بے گناہ بھی قرار پا کر واپس راتوں رات گاؤں بھی چلی گئی ہے۔ اور پھر اچانک سے سعید سلطان کی خودکشی نے اس کے ذہن میں وہ بھی بھر دیا تھا جو مکھن سلطان سے تو نہ پوچھ سکتا تھا، لیکن وہ کبھی سلونی سے سوال کرتا رہ جاتا تھا۔ سومیہ سے بات ہوئی آپ کی؟ سلونی نے سالن ایک پلیٹ میں نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ جیسے چونک کر اس کو دیکھنے لگا اور سالن کی پلیٹ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، نہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سلونی نے روٹی اس کی طرف بڑھائی تو منہ بسوڑتا ہوا بولا، میں کیا چاہتا ہوں یہ اس کے خاندان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ جو چاہتے ہو میری ہستی کو تہس نہس کر رہا ہے۔ میں سمجھی نہیں، سلونی نے مختصر کہا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سومیہ کو طلاق دے دوں۔ مکھن یہ کہہ کر نوالا توڑ کر بغیر سالن کے ہی کھانے لگا تو سلونی کو بھی اپنے ہاتھ روکنا پڑے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مکھن سلطان کی آنکھیں اداس ہو رہی تھی۔ وہ شاید سلونی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، یا پھر وہ سلونی کے گلے لگ کر بہت رونا چاہتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا چھن جانے پر روتا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ سلونی کے الفاظ کے حلق میں اٹک رہے تھے، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتی تھی کہ مکھن صرف اسی کا ہو کر رہے، اور وہ اپنے سوال میں اپنے مستقبل کو تلاش رہی تھی۔ مکھن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مکھن نے پانی کا ایک گھونٹ پی کر روٹی کا سوکھا نوالا حلق سے نیچے اتارا اور بولا، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، اگر اس کو طلاق دیتا ہوں تو میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے، اگر طلاق نہیں دیتے تو پھر؟ سلونی نے فی البدیہہ سوال کیا تو وہ اس کی طرف چونک کر دیکھنے لگا، ایک سرد اور کربناک آہ بھرتا ہوا، پھر بولا، پھر وہ مجھے قتل کرا دیں گے۔
یہ سن کر سلونی کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس میز سے نیچے گر کر چکناچور ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر مکھن سلطان کے پاس پہنچی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی ہی بولی، مکھن اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ مکھن نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چوما اور بولا، میں جانتا ہوں سلونی کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، تم نے میرے بچوں کی خاطر اپنی کوکھ سے اولاد نہیں جنی۔ سلونی کے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ مکھن پھر بولا، میں تمہارے قرض نہیں اتار سکتا سلونی، کوئی اور بھی تو راستہ ہوگا نا مکھن۔ سلونی اس کے ساتھ والی کرسی پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے مکھن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا تھا۔ وہ دکھ اور کرب سے مکھن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ایک اور راستہ ان لوگوں نے بتایا ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ تو ٹھیک ہے، تم وہ راستہ چنو جو تمہاری زندگی ہے، میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم زندہ ہو تو سومیا کو طلاق نہ دو، تم دوسرا راستہ چنو۔ سلونی بولے جا رہی تھی، مکھن نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش ہونے کا کہا اور بولا، جانتی ہو کہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی وہ شرط جو میری زندگی قائم رکھنے کے لیے ہے۔ تم جاننا چاہتی ہو سلونی؟ سلونی جھٹ سے بولی، ہاں ہاں مکھن، کیوں نہیں۔ اب جو بھی دکھ تکلیف اور پریشانی ہے وہ ہم دونوں کی سانجھی ہے نا، مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہر پریشانی میں ساتھ دوں گی۔ سلونی نے مکھن کے ہاتھ کو محبت کی شدت سے دبایا تو وہ اس کی طرف سرخ سرخ روئی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا، میں تمہیں طلاق دے دوں۔ مکھن سلطان نے بم عین سلونی کے سر پر پھوڑا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ مکھن کے ہاتھ سے چھڑا کر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف بھی نہ دیکھ سکی تھی اور مکھن کے تاثرات کیا ہے، لیکن مکھن محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت سلونی کس کربناک کیفیت میں مبتلا ہے۔ وہ ایک جگہ تھے، دونوں ہی اکیلے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی نظروں سے نظریں ملانا بھی ان کے لیے محال ہو رہا تھا۔ سلونی کے آنسو اور ضبط جواب دے گیا تھا، وہ رونے لگی تھی۔ وہ مکھن سلطان نے اٹھ کر اس کو اپنے گلے لگا لیا، وہ بھی رو رہا تھا۔ میں ایک عجیب سے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں سلونی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اتنا سن کر سلونی اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں روئی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف نظر جھکا کر بولا، مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے سلونی، اس محبت کی جو قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، ایسی محبت کی جو تاج و تخت کو ایک ٹھوکر سے گرانے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتی ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے سلونی۔ مکھن نے اس کو اپنے سینے سے بھیج لیا تھا، مگر وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے مکھن، میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی، اور میں ہی کیوں وہ قربانی دوں، وہ سومیا کیوں نہیں۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر جاسم اپنے کمرے سے آہستگی سے نکلا تھا۔ وہ اوپر کھڑا ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ ایک غیر اخلاقی اور بد تہذیبی کے زمرے میں آنے والی اس کی حرکت تھی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی ماں جیسی بہن کیوں اتنا رو رہی ہے۔ وہ تو کبھی بدتر سے بدتر حالات میں بھی نہیں گھبرائی تھی، پھر یہ ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے آنسو اس کی چیخیں بن کر اس کی آنکھوں سے نکلنے کی بجائے اس کے حلق سے نکل رہے ہیں؟ میرا قصور یہ ہے مکھن کہ میں ماں نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر چلائی تو مکھن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ چھڑا لیا اور پھر بولی، میں نے تمہارے بچوں کی خاطر اپنی کوکھ کو کبھی تر نہ ہونے دیا، کبھی بھی میں نے اس میں اولاد جیسے آس اور امید کے پھول کو کھلنے نہ دیا۔ مکھن یہ صلہ مجھے ملے گا، میں طلاق یافتہ کہلائی جاؤں گی، یہ صلہ ہے میری چاہت اور پرخلوص قربانیوں کا۔ وہ تو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن جاسم طلاق کا لفظ سن کر کانپ گیا تھا۔ وہ ایک قدم اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اس کا منہ بھی بات سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک پوری بات نہ سمجھ پایا تھا۔ میں سومیا کو طلاق دے دیتا ہوں سلونی، لیکن میرے بچے میری جان ہے، وہ مجھ سے جدا ہو جائیں گی تو میں تو ویسے ہی مر جاؤں گا۔ وہ بھی دکھی لگ رہا تھا۔ واہ واہ مکھن سلطان، واہ، گاؤں سے لے کر شہر تک تم نے عورت کو کھلونا ہی سمجھ کر کھیلا ہے، کبھی اس کی مجبوری اور کبھی اس کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وہ زور سے چلائی تھی، اس نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ جاسم اوپر کھڑا ہے، لیکن اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ اچھا ہی تھا کہ ساری بات جاسم کے سامنے بھی کھل جائے، تاکہ وہ کل کو اپنے اس چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ میرا یقین کرو سلونی، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، ایسی محبت جو میں نے کبھی بھی سومیا سے نہیں کی ہے، میرا اعتبار کرو، وہ کرب سے بولا تھا، لیکن سلونی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، مکھن سلطان، یہ محبت بہت ظالم چیز ہے، ٹکے ٹوکری کر دیتی ہے۔ اگر عورت بے وفائی کرے تو دو ٹکے کی کہلائی جاتی ہے، اگر مرد بے وفائی کرے تو یہ اس کے لیے نئے نئے راستے کھولتی ہے۔ کیا سارا قصور عورت کا ہی ہے؟ جواب دو مکھن سلطان۔
سلونی روئے جا رہی تھی۔ میں اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتا سلونی۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، کاش کہ میں نے تم سے دوسرا راستہ نہ ہی پوچھا ہوتا۔ وہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے تو میں تمہاری بیوہ کہلائی جاتی اور تمہارے نام کی عدت میں بیٹھ جاتی، لیکن اب میں تمہاری بیوی نہیں متعلقہ کہلائی جاؤں گی۔ بس یہ بتا دو کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں اپنے شوہر کے جیتے جی اس کے نام کی عدت میں بیٹھوں؟ مکھن سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سلونی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولی، تمہارا اب کوئی حق نہیں ہے مکھن سلطان، تمہارا یہ حق بھی نہیں ہے کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دلاسا ہی دے سکو، کیونکہ میں نے جس مکھن سلطان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے اس نے زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ میرے ہر دکھ سکھ میں جینے مرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مکھن سے دور ہو گئی، اپنا سانس درست کر کے پھر بولی، مکھن سلطان، میں نے تو تمہیں کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دیا، ہمیشہ تمہارے سکھ کی دعا کی ہے، لیکن محبت ہے نا تم سے، محبت کرنے کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، لیکن یاد رکھو میری محبت کا انجام دیکھ کر کوئی بھی لڑکی کسی ایسے مرد سے محبت نہیں کرے گی جو شادی شدہ بھی ہو اور بچوں کا باپ بھی ہو۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی، مکھن بھی اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں مجبور ہوں سلونی، میں پہلا مرد ہوں گا جو یہ چاہے گا کہ تم مجھے اپنی محبت سے آزاد کر دو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ یہ کہہ کر مکھن سلطان نے اپنے ہاتھ سلونی کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، جاؤ مکھن سلطان جاؤ، یہ سلونی اپنی محبت کی زکوٰۃ میں تمہاری زندگی کا سودا کر رہی ہے، تم زندہ رہو سلامت رہو۔ مکھن سلطان نے اس کے ہاتھوں کو چوما تو وہ روتی رہی۔ جاسم سیڑھیاں اتر کر ان دونوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی رویا ہوا تھا۔ اس نے سلونی کا ہاتھ پکڑا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کو سہلانے لگا تو سلونی وہاں سے جاتے ہوئے مکھن سلطان کو روک کر بولی، لیکن یہ یاد رکھنا مکھن سلطان، یہ میرا بھائی میرا بیٹا بھی ہے، کل کو کبھی بھی ایسی کوشش مت کرنا کہ میرے اس بیٹے کو کوئی نقصان میں تمہاری وجہ سے پہنچے۔ تم آج ایک باپ بن کر اپنے بچوں کی خاطر اپنی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن میرے اس بھائی کو کوئی خراج بھی تمہاری وجہ سے پہنچی تو پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گے جو ایک ماں کا ہوتا ہے۔ مکھن سلطان واپس جاسم کی طرف مڑا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، یہ میرا بھی بھائی اور بیٹا ہی ہے، میں بھلا اس کا کبھی دشمن کیوں بنوں گا سلونی؟ یہ کہہ کر مکھن سلطان وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا تو سلونی جاسم کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی زور میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی کہ جاسم نے فوراً اس کو تھام لیا اور دھیرے سے پاس ہی پڑے صوفے پر لٹا دیا۔ دوسری طرف مراد نے چاچا سکندر اور چاچی عروج کو وہ تمام بات بتا دی تھی جو بابو اس کو بتا کر گیا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کی بات سن کر بہت پریشان تھے۔ وہ مراد کو تسلی دیتے ہوئے سمجھا بھی رہے تھے کہ یہ سب اللہ کی رضا ہے۔ مراد نے چاچی کا پیار بھرا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس کی گود میں سر رکھ کر زار و زار رونے لگا تھا۔ چاچی اور سکندر بھی اس کے ساتھ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب مراد ان کا حقیقی بیٹا ہے، کیونکہ پہلے دن سے لے کر آج تک مراد نے کبھی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کی تھی، کبھی بھی اس گھر میں نقب لگانے کی کوشش نہ کی تھی۔ کئی بار چاچی اور سکندر چاچا نے اس کو آزمانے کی خاطر بہت سارے پیسے اس کے سامنے اس انداز میں رکھ دیے کہ گویا وہ پیسے بھول گئے ہوں، لیکن ایک دن بعد یا رات کو دیکھا تو سبھی پیسے پوری تعداد میں اپنی ہی جگہ پر رکھے ہوئے ملے تھے۔ وہ ماہرہ کے خاوند کی بھی بہت عزت کرتا تھا، وہ اس کو بہنوئی سے بھی بڑھ کر درجہ دیتا تھا۔ ماہرہ کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھاتا اور کئی بار تو اس کو چومتے چومتے رونے لگتا تھا۔ پوچھنے پر کہتا کہ اس کو اس کی باجی زلیخا یاد آ گئی تھی۔ اب مراد کی زبانی یہ سننا کہ اس کے ماں باپ کو مکھن سلطان اور سائی سلطان نے گھر میں زندہ جلا دیا تھا۔ سائی سلطان کی خبر تو اس نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی تھی۔ اس کو سکون ہوا تھا کہ ایک ظالم تو جہنم واصل ہوا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خودکشی اسلام میں کسی بھی طور جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ مراد، چاچی نے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ مراد کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی راتوں سے وہ سو نہ پایا تھا، اس کی آنکھیں رو رو کر اور زیادہ جاگنے سے سوج گئی تھی۔ چاچی نے اس کی آنکھوں پر اپنے نرم نرم ہاتھوں سے چھوا تو اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ وہ چاچی کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا۔ پاس کھڑے سکندر چاچا بھی رو رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ مراد کی پشت بھی سہلا رہے تھے۔ میرے بچے، ہم تم سے بہت خوش ہیں، ہمیں تم نے کبھی چھوٹی سی ناراضی کا بھی سامنا نہیں کرنے دیا، بلکہ مجھے اور چاچا کو ہر بیماری اور دکھ تکلیف میں اپنے سگے بیٹے کی طرح خیال رکھا۔
اگر آج ہمارا اپنا بیٹا ہوتا تو۔ چاچی کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ رونے لگی تو مراد نے ان کے آنسو پوچھے اور بولا، میں آپ کا بیٹا ہی ہوں ماں جی۔ یہ سن کر چاچی اور سکندر چاچا کی آنکھیں نکل گئی۔ پہلی بار مراد نے عروج کو ماں جی کہا تھا۔ وہ خود بھی تڑپ کر عروج کے قدموں میں گر گیا تھا۔ اس نے عروج کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ سکندر چاچا اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ زمین پر بیٹھا ہوا چاچی کے قدموں میں سر جھکا کر روئے جا رہا تھا۔ سکندر چاچا بھی زمین پر بیٹھ گیا تو چاچی بھی اس کو دلاسا دینے کے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ مراد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مراد ہمیں گناہگار نہ کرو میرے بچے، ہمیں تم سے کوئی شکایت کوئی گلہ نہیں ہے، تم تو ہمیں بہت عزیز ہو، میری کوکھ سے تم کو جہنم لینا چاہیے تھا مراد، میرے کوکھ سے تم کو جنم لینا چاہیے تھا مراد۔ چاچی نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا غم کچھ ہلکا ہوا۔ وہ چاچا کی طرف دیکھ کر بولا، چاچا میں نے آج تک اپنے باپ کی طرح آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، جو مجھے تقدیر نے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے اس طرح دور چلے گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے پھر کہا، چاچا مجھے میری ہر خطا کے لیے معاف کر دینا چاچا، بس یہی سمجھ لینا کہ میں ناسمجھ تھا، مجھے جب ماں باپ سے سیکھنے کی ضرورت تھی وہ مجھے یا میں ان سے جدا ہو گیا، مجھے معاف کر دینا چاچا۔ چاچا نے تڑپ کر اس کو سینے سے لگا لیا اور اس کے سر منہ پر بوسوں کی بوچھار کرتے ہوئے بولا، تم تو میری جان ہو یار، میرے اور عروج کے بڑھاپے کا سہارا ہو، ایسا مت سوچو، تم نے جو بات بتائی ہے اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تقدیر نے تم سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تم جب میرے پاس آئے تھے اس کے چند دن بعد ہی سائی سلطان نے تمہارے ماں باپ کو زندہ جلا دیا تھا۔ تمہیں تو کسی بھی جرم اور گناہ کے لیے خود کو سزاوار نہیں سمجھنا چاہیے، تم تو معصوم ہو میرے یار، معصوم ہو۔ چاچا نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ اب خود کو کچھ ہلکا محسوس کرنے لگا تھا، اس کا دل پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ماں جی میں اب اپنے گاؤں جا کر کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ عروج اور سکندر نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عروج بولی، کیوں نہیں بیٹا، اس طرح تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور اب تو وہ لوگ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے، تم ضرور جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسکرانے لگا اور بولا، ابھی کچھ دنوں تک جاؤں گا، کوئی اچھی سی گاڑی ورک شاپ کام کے لیے آ جائے وہ گاڑی لے کر جاؤں گا۔ تینوں ہی روئی ہوئی آنکھوں سے مسکرانے لگے تو چاچا بولا، ہاں بھائی، آخر گاؤں والوں کو بھی تو معلوم ہو کہ یہ وہی مراد ہے جس کو گاؤں بدر کرنے کے لیے کتوں کا سہارا لینا پڑا تھا۔ مراد ہنسنے لگا اور بولا، چاچا اب میں ورک شاپ جا رہا ہوں، اجازت۔ اس کی یہی عادت تھی، وہ عروج اور سکندر سے اجازت لے کر ہی جاتا تھا۔ اب بھی ان دونوں نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کو اجازت دی۔ وہ عروج کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر گھر سے نکل گیا۔ وہ جیسے ہی ورک شاپ پہنچا ایک گاڑی تیار تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ جن کی گاڑی ہے ان کا فون آیا تھا، ان لوگوں نے کہیں جلدی جانا ہے، لہٰذا گاڑی ان کے گھر بھیج دی جائے۔ پہلے کبھی بھی مراد کسی کے گھر نہیں گیا تھا، بلکہ چھوٹے لڑکے ہی جاتے تھے، لیکن آج خلاف توقع اس نے پتہ لیا اور گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ پوچھتے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تو ایک شاندار بلڈنگ اس کی منتظر تھی۔ اس نے گاڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ بھی قیمتی اور شاندار ہی تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ ایسے لوگوں کو اگر ایسی گاڑیاں رکھنا ہے تو گھر بھی بہت قیمتی اور شاندار ہی ہوتے ہیں۔ گاڑی کا ہارن بجانے پر گیٹ کھلا تو چوکیدار نے باہر آ کر مراد کو بتایا کہ گاڑی اندر گیراج میں کھڑی کر دے۔ وہ گاڑی اندر لے گیا۔ ابھی گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اس کو دوبارہ تسلی کے لیے چیک کر رہا تھا، کہا کہ اس کو پیچھے سے ایک نسوانی آواز نے چونکا دیا، ایسے کام ورک شاپ سے ہی کر کے آیا کرتے ہیں چھوٹے۔ وہ یوں ہی واپس مڑا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو چند دن پہلے اس کی ورک شاپ پر اپنی گاڑی لے کر آئی تھی، لیکن اب اس گیراج میں وہ گاڑی کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے لڑکی کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، اوہ تو یہ بھی آپ کی گاڑی ہے، کیا بات ہے، آپ کی گاڑیاں بگڑتی بہت ہے۔ وہ لڑکی بھی ہولے سے مسکرائی اور بولی، ہم ان کو بگاڑتے ہیں، یہ خود سے تھوڑے ہی بگڑتی ہے۔ مراد گاڑی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ویسے اب یہ ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی کسر ہو تو ایک کال کر دیجیے گا، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ بل ماما بھیج دیں گے۔ گویا وہ بات ختم کر کے وہاں سے جانے لگی تو مراد ایک آہ بھر کر بولا، ویسے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دینی چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس مڑی اور ایک سوال داغتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر مراد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، اس سے گھر میں برکت رہتی ہے۔ اچھا، وہ لفظ اچھا کو لمبا کرتی ہوئی بولی، مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ تم پڑھے لکھے بھی ہو، پوری 12 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، کسی بھی بڑے بندے یا بندی کے سامنے بلا جھجک بات کر سکتا ہوں۔ لگ رہا ہے وہ واپس مڑی اور جاتے جاتے بولی، میں مما کو بتاتی ہوں، اپنا بل لے کر جانا۔
وہ پھر مراد کی طرف مڑی اور اس کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی، تم پڑھے لکھے ہو اور اس لیے وہ سامنے پڑھی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ مراد مسکرانے لگا اور کرسی کی جانب بڑھ گیا جو وسیع لان میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کو بیٹھے ابھی کچھ منٹ ہی ہوئے تھے کہ اندر سے ایک نوجوان لڑکا نکلا جس کے انداز میں بے نیازی جھلک رہی تھی، لیکن وہ مراد کو اپنے لان میں بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آ گیا تو مراد بھی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مراد کو اس کا لہجہ اچھا نہ لگا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ امیر زادے بگڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے گیراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب وہ گاڑی دینے آیا تھا، میں میکینک ہوں۔ آنے والے امیر زادے نے گاڑی کی طرف اور پھر مراد کی طرف دیکھ کر وہاں سے جانا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو مزدوری مما نے ہی دینی ہے۔ اب تنگ تو نہیں کرے گی نا؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کر مراد سے پوچھا، تو مراد نے بھی اپنی آواز کو چوچی کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، اس کو مراد استاد کے ہاتھ لگے ہیں۔ وہ یہ سن کر بے نیازی سے کندھے اچکاتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا، لیکن اب جو امتحان مراد کے سامنے تھا اس کا تو مراد نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اندر سے مکھن سلطان اور سومیا دونوں ہی اکٹھے چلتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان چہروں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس کے ماں باپ کے قاتل تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر ماروی اور سانول کا ہے جو ان دونوں کے بچے ہیں۔ وہ لڑکی ماروی اور وہ لڑکا جو ابھی گیراج میں ہے سانول ہے۔ مراد خود ہی بڑبڑایا تھا۔ وہ مکھن سلطان کو کافی سالوں بعد اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر گنگ ہو کر رہ گیا تھا اور وہ سومیا اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کتنے چارجز ہوئے؟ سومیا کی آواز سن کر وہ چونک کر اس کی طرف اور پھر مکھن سلطان کی طرف دیکھنے لگا اور آہستگی سے بولا، 1800۔ سومیا اپنے پرس سے پیسے نکالنے لگی، لیکن مراد کی نظریں مکھن سلطان پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کو گھورنے والے انداز میں دیکھے جا رہا تھا جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے مراد کو اپنا گاؤں چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے زلیخا اور بھاگی گھر میں قید ہو کر رل گئی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کے گھر کو آگ لگا کر اس کے ماں باپ کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ بہت ضبط کے ساتھ وہاں سے پیسے لے کر چلا آیا۔ سارے راستے اس کے ذہن پر ماروی سوار رہی۔ وہ چاہتا تو ماروی سے سارے انتقام لے سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ کر رکھ دیتا۔ وہ اس کو کسی بھی گاڑی کے نیچے کچل کر جا سکتا تھا۔ اس سے بہت سے طریقوں سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن اچانک ایک گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ وہ خوف سے سہم گیا۔ گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رک گئی تھی۔ گاڑی والے نے شیشہ نیچے کر کے اس کو موٹی سی گالی سے نوازا تھا، کیونکہ وہ بے خیالی میں سڑک کے عین بیچ آ گیا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر گاڑی والے کی طرف معذرت کرنے لگا اور اس انداز میں دیکھتا ہوا ایک رکشے میں بیٹھا اور وہ ورک شاپ کی جانب چل پڑا۔ اس نے سارا دن یوں ہی گزار دیا تھا۔ سکندر چاچا نے بھی اس کو ڈسٹرب نہ کیا تھا، بلکہ اس کو کہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سو جائے، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو پھر کام کر لینا۔ وہ کیبن میں تو آ گیا تھا، لیکن دھیان ماروی پر اٹک گیا تھا۔ وہ اس کے دل میں کھپ گئی تھی، لیکن جب وہ انتقام کا سوچتا تو لرز جاتا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ سانول کو قتل کر دے یا پھر مکھن سلطان کو مار دے۔ وہ پریشانی کی حالت میں وہاں سے نکلا اور گھر جانے کی بجائے ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس نے خود کو گھاس پر لٹا دیا اور وہ بغیر کسی بھی ستون کے کھڑے آسمان کو تکنے لگا، جو یوں لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہی گرنے والا ہے۔ بلکہ جب اس کو مکھن اور سومیا کا خیال آیا تو یوں لگا کہ آسمان گر ہی گیا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ دور دیکھنے لگا جہاں چند لڑکیاں ایک ٹولی کی صورت میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں، اور پھر ایک طرف نظر دوڑانے پر اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے گھاس میں ٹھہرے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی میں اٹکھیلیاں بھی کرتے اور پیاس بجھا کر اڑ بھی جاتے تھے۔ پھر اس کی نظر دور بنے ایک کنٹین پر بھی گئی تھی۔ یہاں پر فروٹ چاٹ اور کریم چاٹ کا بورڈ آویزاں تھا۔ سبھی طرف قدرت نے اپنے رنگ بکھیرے ہوئے تھے، لیکن اس کا دل کہیں بھی نہ لگ رہا تھا۔ وہ خود کو پریشان اور اداس محسوس کر رہا تھا۔ مکھن سلطان نے اس کے سامنے اس طرح آ کر اس کے سبھی وہ رشتے اس کو پھر سے یاد دلا دیے تھے جن کو وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اب تو مکھن سلطان سے انتقام لینا اس پر واجب ہو گیا تھا۔ وہ ماروی سے اپنے تعلقات کو بڑھائے گا اور اس سے ایسا انتقام لے گا کہ مکھن سلطان کی روح تک کانپ جائے گی۔ اس نے سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی اور خاموشی سے پھر گھاس پر لیٹ گیا۔
दूसरी तरफ बाबा जलाल की उर्स की आमद थी। पूरे गांव में झंडियां लगाकर खुशी मनाने का आगाज कर दिया गया था। लेकिन इस बार गांव का मुखिया साई सुल्तान मौजूद ना होगा, ये बात बहुत से लोगों को दुख में मुब्तला भी कर रही थी और बहुत से लोगों ने उसके मरने पर शुक्र का कलमा भी पढ़ा था। वली मोहम्मद मज़ार पर मौजूद लड़कों को हिदायत दे रहे थे, जो झंडियां और मसनूई लाइटें लगाने में पुरजोश दिखाई दे रहे थे। दरूद अहमद एक तरफ खामोशी से बैठा था। वो कभी कभार नजर उठाकर मज़ार के गुंबद और कभी बाहर से आने वाले लोगों को देख लेता था। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। वली मोहम्मद भी उससे बहुत कम बातचीत किया करते थे। वली मोहम्मद ने फ़ोन के ज़रिए शहीद खान और मोमिना को भी उर्स में शिरकत की दावत दे दी थी। वो अब समझते थे कि अब ये गांव के लोग जुलेखा को पहचान नहीं पाएंगे। वली मोहम्मद ने देखा कि दरूद अहमद अचानक से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया है। वो दूर रास्ते की तरफ देखने के बाद हवाओं में कुछ महसूस करने लगा, फिर मुस्कुराकर अपनी जगह पर बैठ गया। वली मोहम्मद ने भी उसकी तर्ज पर अपने तरीके से देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए। वो दरूद अहमद के पास पहुंचे और ज़मीन पर बैठ गया। उसकी तरफ देखे बगैर बोले, दोस्त आ रहा है, पहचान लोगे? दरूद अहमद के आंसू बहने लगे। वो काफ़ी दिनों बाद बोला था, आहिस्तगी से बोला, पहचान लूँगा बाबा। वली मोहम्मद ने उसकी भर्राई हुई आवाज़ महसूस करते हुए पूछा, तो फिर रो क्यों रहे हो? उसने ये सुनकर तड़प कर बाबा की तरफ देखा, फिर एक तवील सांस लेता हुआ अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगा, वो बचपन, वो खेल, वो शरारतें, हमारा इन गलियों में भागना दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना, लेकिन मिट्टी मिट्टी के खिलौने बनाकर उनको तोड़ने पर रो पड़ना, फिर हंसना, फिर रोना। अब तो वो वाकई में रोने लगा था। वली मोहम्मद ने उसको पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोले, पता है कादिर मतलब किसको कहते हैं? उसने सुनकर नफ़ी में सर हिला दिया तो बाबा उसको समझाने लगे, कादिर मतलब वो पाक ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। वो रब फ़यकून कहे तो कई जहाँ तख्लीक हो जाते हैं। वो चाहे तो खुश्क कुएं भी पानी से लबालब भर जाते हैं। उसके हुक्म से दरिया उल्टे बहने लगते हैं। धूप में तेज़ बारिश और कहीं तो बर्फबारी भी बरसा देने की कुदरत रखता है। उन्होंने देखा कि दरूद अहमद उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, तो वो मज़ीद गोया हुए। मिलना बिछड़ना और जुदाई के साथ साथ गुर्बत, फुरकत, फासले और राब्ते सभी उसी पाक ज़ात के मोहताज हैं। वो अपने बंदों को हर तरह से आजमा सकता है और आजमाता भी है। उसने तुमसे तुम्हारा दोस्त दूर कर दिया, तुम दोनों दोस्तों में जुदाई पड़ गई, लेकिन ये उसकी हिकमत थी। वो ये सुनकर फौरन बोला, क्या हिकमत हो सकती है बाबा? वली मोहम्मद उसकी बात सुनकर हौले से मुस्कुराए और उसको समझाने वाले अंदाज में बताने लगे, हिकमत को समझोगे तो अशिश कर उठोगे। उस पाक रब को तुम्हारे दोस्त की ज़िंदगी अजीज़ थी। उस रब ने तुम्हारे दोस्त को तुमसे जुदा करके उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाया। वो इन जालिम लोगों से तुम्हारे दोस्त को बहुत दूर ले गया। तुमने वो कुरान करीम की सूरत यूसुफ का तर्जुमा नहीं सुना कि उस पाक ज़ात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखने के लिए उनके बाप से जुदा कर दिया था, फिर कुएं में फिकवा दिया, फिर कैद खाने में, फिर जुलेखा नामी औरत के महल में, फिर उसी नबी को मिस्र के बाज़ारों में एक धागे की अट्टी के मोल बिकवा भी दिया। लेकिन फिर एक दिन उसी यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाकर उनके दिलदार, उनके वालिद और भाइयों से भी मिलवा दिया। वली मोहम्मद अपना सांस दुरुस्त करते हुए फिर बोले, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनके बाप की बीनाई भी चली गई थी, लेकिन जब वो अपने बेटे से मिले तो वो वाली मिस्र थे। इससे क्या साबित होता है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जो करता है उसके हर काम में एक हिकमत होती है। हम इंसान नाशुक्र और बेसब्र हैं, बस जल्दी करने की तगदो में उस पाक ज़ात से शिकवा शुरू कर देते हैं। दरूद अहमद ने बाबा के हाथ पकड़कर उन पर अपने दो आंसू बहाते हुए कहा, अभी सीख रहा हूँ बाबा, गुनहगार हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगा। मेरा अल्लाह मुझे कोई भी शिकवा करने से माफ़ फरमा दे। वो रोते हुए वहाँ से उठा तो सामने से नूरलैन आती हुई नजर आ गई। वली मोहम्मद भी अपनी जगह से उठे और नूरलैन के पास जाकर नजर झुकाकर खड़े हो गए कि उनकी नजरें उस औरत पर पड़ न जाए जो कि बीवी है। बाबा जी, अब सुल्तान तो इस दुनिया में नहीं और मक्खन भी रात को पहुंचेगा। नूरलैन का लहजा ठहरा हुआ था। वो अब पहले वाली नूरलैन ना लग रही थी, लेकिन उसके बात करने और अंदाज में वही तकब्बुर और गुरूर झलक रहा था। हम हर साल इस मज़ार पर तमाम इखराजात खुद ही करते हैं। इस बार भी जो इंतज़ामात होंगे वो हवेली के खर्चे से ही होंगे। आपको आने वाले मेहमानों के लंगर की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लड़कों को बहुत सारा पैसा दे दिया है, वो सभी इंतज़ामात संभाल लेंगे।
ولی محمد سب باتیں سن کر آہستگی سے بولے، اللہ سے دعا کروں گا وہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ قاتل اور ظالموں کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ پاس ہی کھڑے درود احمد کی آواز میں جو تلخی تھی اس نے نور العین کو بھی چونکا دیا تھا۔ وہ غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بنا ثبوت اور بغیر کسی تحقیق کے تم اپنی زبان بند رکھا کرو۔ وہ پھر ولی محمد کی طرف مڑی اور ان کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، اس کو سمجھا کر رکھے بابا جی، ہمارے دید اور لحاظ کی بھی ایک حد ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کی لاش پر بھی ماتم کرتے پھرے۔ ولی محمد یہ سن کر کانپ گئے، لیکن وہ درود احمد کی طرف دیکھ رہے تھے جو نور العین کے سامنے جا کر تن کر کھڑا ہو گیا، جبکہ ولی محمد نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے بازو میں تھام کر روکے رکھا تھا، لیکن وہ اس کی زبان پر پہرا نہ لگا سکتے تھے۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی نے اس گاؤں کا رخ کر لیا ہے وڈیری سائن، اتنا یاد رکھنا کہ تم سب ایک ایک کر کے اسی طرح اس لاٹھی کے شکار بنو گے، جس طرح تم نے اپنے تکبر، غرور اور طاقت کی لاٹھی سے اس گاؤں کے لوگوں کو ہانکا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تیار ہو جاؤ بی بی، تیار ہو جاؤ۔ درود احمد اپنے بازو چھڑا کر وہاں سے چلا گیا تو نور العین ولی محمد کی طرف مڑ کر دیکھتی ہوئی بولی، بابا جی میں خاموش ہوں یا پھر سائن سلطان اس دنیا سے چلا گیا ہے یا پھر مکھن سلطان اس گاؤں میں موجود نہیں ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ میں ایک کمزور اور بے بس عورت ہوں۔ اس بار دیکھ لینا کہ میرا تعلق اور میرا رابطہ کہاں کہاں تک ہے اور کون کون اس میلے میں شرکت کے لیے آتا ہے۔ وہ تکبر سے بول رہی تھی، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر ولی محمد منہ ہی منہ میں استغفار کا ورد کر رہے تھے، اپنے اس 2 ٹکے کے لونڈے کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ سنبھال کر بھی رکھے، گاؤں میں ابھی بھی کنواں اور کتے موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش پر بین کرنے کے لیے صرف اس کے چیتھڑے ہی ملے۔ وہ ولی محمد کو سر تپا دھمکی دے کر لرزا گئی تھی۔ ولی محمد نے فوراً اپنی نظریں آسمان کی جانب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دعا کرنے والے انداز میں اٹھا دیے، جو نور العین نے بھی دیکھے تھے، باقی سبھی ان لوگوں نے بھی دیکھے تھے جو اس وقت مزار شریف کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ میں مشغول تھے۔ جھولے والوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے، وہ مزار شریف پر آ کر سلام کرتے، دعا مانگتے اور کچھ نظر نیاز بھی کر جاتے تھے، جو کہ ولی محمد کے حکم سے وہاں پڑے ہوئے گلے میں ڈالتے تھے۔ ڈولیاں اور جمپنگ کیسل اور پھر موت کے کنویں نے گاؤں کی رونقیں بڑھا دی تھی۔ اس بار میڈیا کے کافی لوگوں کے آنے کی توقع تھی، کیونکہ گاؤں میں موبائل کمپنیز کے لگنے والے ٹاورز نے بہت آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ اس میلے کو براہ راست دکھانے کے لیے بہت سے چینلز والے تو اپنے ڈیرے بھی ڈال چکے تھے۔ وہ ولی محمد سے بار بار مائک پر کچھ پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، وہ سب کو تحمل سے جواب دیتے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رات بھر میلے کی تیاریاں ہوتی رہی تھی، اگلی صبح ہی کو قوالوں نے بھی اپنے ڈیرے جما لیے تھے، ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے، لوگ عقیدت سے بنگڑا ڈال ڈال کر لوگوں سے داد وصول کر رہے تھے۔ موت کے کنویں پر بھی رش دکھائی دینے لگا تھا۔ ولی محمد گھر سے تیار ہو کر چند لوگوں کے جھرمٹ میں مزار شریف پہنچے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک جگہ لگائے گئے تخت پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں لوگوں کو علم کرنے کے لیے سنائی۔ لوگوں کو جم غفیر تھا۔ اس بار بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل تھی جو بابا جی اور درود احمد کی ویڈیوز بنا رہے تھے، مزار شریف پر قبر کے ساتھ فاتحہ خوانی کی پکس بھی بنوا رہے تھے۔ میڈیا اپنا کام کرنے میں مشغول تھا کہ ایک طرف سے مکھن سائی بھی نور العین کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگ اس کی جانب لپکے تو اس نے تکبر اور غرور سے اپنے سینے کو اور چوڑا کر لیا۔ میڈیا والے اس کا انٹرویو کر رہے تھے، پھر بات سلونی کی ہونے لگی تو وہ سب کو گھور کر نو کمنٹس کہتا ہوا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ بہت سی شاندار گاڑیوں میں اچانک سے ایک قیمتی اور شاندار گاڑی کا اضافہ ہوا تو ولی محمد نے اٹھ کر اپنی بیٹی مومنہ اور شہید خان کے استقبال کے ساتھ ساتھ ایمان فاطمہ کو بھی اپنے دست شفقت سے نوازنے کے لیے ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو سبھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی کہ مکھن سلطان اور نور العین ان لوگوں کا بابا جی کے ساتھ اتنا پیار دیکھ کر چونک جاتے، کیونکہ ولی محمد سبھی عورتوں اور میلے میں شامل ہونے والی بچیوں کو پیار دیتے تھے۔ لیکن ایمان فاطمہ نے جب اپنے سامنے نور العین کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نفرت سے انگارے برسانے لگیں، لیکن پاس سے ہی ولی محمد کی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ صبر اور ہمت سے کام لینے والے اللہ کے بہت قریبی ہوتے ہیں، دیکھتی جاؤ کہ اللہ کیا کرم فرمانے والا ہے۔
ایمان فاطمہ اور مومنہ ان کی بات سن کر ان کی طرف دیکھ کر رہ گئے، جبکہ خان کی گود سے درود احمد نے علی حسن کو اچک لیا تھا۔ وہ بڑے شوق اور حیرت سے سبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو جگہ جگہ ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے تھے، لیکن پھر درود احمد کی نظر ایک نوجوان پر پڑ گئی جو ڈھول کی تھاپ پر ناچتا ناچتا چت گرنے لگا تھا، تو ولی محمد نے اس کو اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانس کو درست کرنے لگا تھا۔ اس نے ولی محمد کے جسم کا محبت بھرا لمس پا کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، ان کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ ولی محمد اس کی پشت تھپتھپا رہے تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کے کان میں کہا، مراد میرے بچے، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ زمین پر لوٹیاں کھانے لگا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا، وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ عقیدت ہے یا کچھ اور ہے۔ وہ سبھی اس کی ویڈیوز بنانے کے لیے اپنے اپنے موبائل تیار کر کے ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ ولی محمد نے درود احمد کو اپنی نظروں سے ڈھونڈا تو وہ انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کا اشارہ پا کر علی حسن کو ایمان فاطمہ کی گود میں دیتا ہوا ہجوم میں داخل ہو گیا۔ ولی محمد کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر درود احمد کی دل کی دھڑکنیں یک دم تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تو مکھن سلطان اور نور العین اس کو کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین پر بیٹھے مٹی سے اٹے کپڑوں میں ملبوس نوجوان کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے جب اس کے ہاتھ تھامے تو مراد نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تو پھر ان دونوں کے ملنے سے دونوں کی جو چیخیں نکلی تھی وہ آسمان تک کو ہلا گئی تھی۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ولی محمد نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ڈھول بجانے والوں کو اشارہ کیا کہ وہ زور زور سے ڈھول کو پیٹے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شور سن کر مکھن سلطان اسی ہجوم کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ مراد کو پہچان نہ لے، اس لیے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے ولی محمد نے اپنے پاؤں سے جوتے اتارے اور خود ڈھول کی تھاپ پر رقص شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ولی کے در پر آؤ تو وہ خالی نہیں لوٹ آتے، لیکن ہر آنے والے کے دل کے اندر جھانک کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو کیا تکلیف ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ سارے ہجوم کو مکھن سلطان دیکھ کر یہی سمجھے کہ لوگ ولی محمد کے ناچنے پر شور مچا رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ مکھن سلطان نے دور سے ہی ولی محمد کو رقص کرتے ہوئے دیکھا تو وہیں کھڑا ہو گیا، جبکہ زمین پر بیٹھے ہوئے مراد اور درود احمد ایک دوسرے سے گلے لگ کر زاروں زار رو رہے تھے۔ وہ کئی سالوں بعد ملے تھے، ان کے بچھڑنے اور ملنے کے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ایمان فاطمہ نے بھی عقیدت سے قبر شریف پر ایک قیمتی چادر کا تحفہ چڑھایا۔ خان اور مومنہ نے اس کی مدد کی تھی، جبکہ گاؤں کے باقی لوگ اور عورتیں بھی ایمان فاطمہ کے آس پاس ہی تھیں۔ وہ سبھی چہروں کو جانتی اور پہچانتی تھی، لیکن یہ اچھی بات تھی کہ کسی نے بھی اس طرف دھیان نہ دیا تھا کہ یہ ان کے گاؤں کی غریب عورت بھاگی اور کمی مرد شمروز کی بیٹی زلیخا ہے، جو آج ایک قیمتی گاڑی میں یہاں تک پہنچی ہے، جبکہ نور العین بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ایمان فاطمہ اپنے مر جانے والے والدین کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور اس کے والدین کے قاتل اس کے کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے مکھن سلطان کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن پھر اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو قبر شریف کے قدموں میں بیٹھ کر زاروں زار رونے لگا۔ ایمان فاطمہ کا دل دھک سے دھڑک گیا۔ اس کو یوں لگا کہ وہ اس نوجوان کو بچپن سے جانتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کے اتنے قریب کیسے آ گیا؟ وہ مراد تو نہیں! وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور آنسوؤں کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان بھی منتیں واسطے کر کے رو رہا تھا، اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ میڈیا اس کو بھی کور کر رہا تھا، باہر ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والوں کو بھی کوریج مل رہی تھی۔ ایمان فاطمہ نے مزار کے احاطے سے باہر جاتے ہوئے مکھن سلطان کو دیکھا، پھر اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئی جو اب ہاتھ پھیلائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف چل پڑی۔ بہت سے لوگوں کے کندھوں سے اس کا کندھا بھی ٹکرایا، لیکن وہ گھوم کر دوسری جانب پہنچی تو سامنے ولی محمد کو کھڑے پایا۔ وہ اس نوجوان کے پاس بیٹھے اس کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ نوجوان تڑپ کر اٹھا اور مزار کے ارد گرد کچھ دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، کسی ایسے چہرے کو جس کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی ہوں، لیکن وہ کون تھا؟ اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ ولی محمد کی طرف ایسے دیکھنے لگا کہ وہ تو کبھی بھی اتنا گھناؤنا مذاق نہیں کر سکتے۔
پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ تمہارے پاس ہی تمہاری بہن زلیخا بھی کھڑی ہے؟ تو پھر وہ مراد کو نظر کیوں نہ آئی؟ وہ اس سے دور کیوں ہے؟ درود احمد نے ان دونوں کے کان کے قریب جا کر بتایا کہ ابھی مکھن سلطان اور اس کے حواری یہاں موجود ہے، جو زلیخا اور مراد کی موجودگی کی وجہ سے ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ شہید خان اور مومنہ ایک درخت کے پیچھے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ زلیخا وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چپ چپ تھی۔ اس کی خاموشی خان کو کھٹکنے لگی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اداس ہو؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر اداسی سے بولی، ہاں بابا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس در کے بادشاہ نے تمہیں خالی بھیجا ہو؟ یہ بہت بڑا سوال تھا جو خان نے اس سے کیا تھا۔ درود احمد تھکن محسوس کرتا ہوا سونے کی کوشش میں تھا، لیکن ڈھول کی تھاپ اس کو جگا رہی تھی۔ وہ سوتا سوتا فوراً جاگ جاتا اور اپنے ہاتھ ایسے ہلانے لگتا کہ جیسے کوئی ماہر رقاص ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال رہا ہو۔ لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا بابا جانی، لیکن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ مومنہ نے اس کو سینے سے لگا کر سر پر چومتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ ہم لوگ ادھر ہی بیٹھتے ہیں، تم اپنے گاؤں میں گھوم پھر کر آ جاؤ، تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور تمہارا من بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے یہ بات سن کر خان کی طرف دیکھا تو وہ بھی مومنہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولے، ہاں یہ اچھا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے میری جان۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی وہاں سے اٹھی تو اس کی نظر اپنی امی کی سہیلی پر پڑ گئی، جو ایمان فاطمہ کو پہچان نہ پائی تھی، لیکن ایمان فاطمہ نے بھی احتیاطی طور پر اس کے پاس جا کر کھڑے ہونے میں خود کو پرسکون محسوس کیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہی کھڑی ہے۔ وہ ڈھول تاشوں کو کچھ پیچھے چھوڑ کر گاؤں جانے والے راستے پر چل پڑی۔ بہت سے لوگ آتے جاتے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شہر کی ایک خوبصورت اور جوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، لیکن وہ اس گاؤں کی مٹی کی خوشبو سونگھنے کے لیے اتنی دور سے چلی آئی تھی۔ اس کو سبھی راستے اچھی طرح سے یاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے کئی سال یہاں گزار چکی تھی۔ وہ آم کے اس درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی یہاں سے وہ مراد کو اوپر بھیج کر نیچے آم پھینکنے کا کہا کرتی تھی۔ اس نے درخت کے تناور تنے کو ہاتھ لگا کر گویا اس کو یاد دلایا کہ میں زلیخا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ آنسوؤں پر قابو پا کر جیسے ہی آگے بڑھی تو سامنے ہی اس کا گھر کھڑا تھا، جو جل کر راکھ ہو چکا تھا، لیکن اس کی اینٹیں ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ اس گھر کی دیوار گر چکی تھی، دروازے اور کھڑکیاں لوگ اتار کر لے گئے تھے، لیکن اندر جو راکھ پڑی ہوئی تھی وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، کیونکہ کسی نے بھی ابھی تک چھت اکھاڑ کر لے جانے کی جرات نہ کی تھی۔ وہ اس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اس کی ماں بھاگی لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بھی یاد کرنے لگی، جو رسیوں میں بندھا ہوا اس کو چیخ چیخ کر وہاں سے بھاگ جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی تو ایک دم سے ماں باپ کی خوشبو نے اس کا اس طرح استقبال کیا کہ گویا وہ اپنے گھر کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر کے آئی ہو۔ زلیخا، میری بچی، آ گئی تم؟ اس کو بھاگی کی آواز نے رلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی جہاں ابھی تک اس کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، جو جل کر کوئلہ بن گئی تھی۔ لکڑی کی وہ الماری جس میں وہ بستہ اور اپنے کپڑے رکھا کرتی تھی، وہ اس الماری کو کھولنے کے لیے ایک پٹ کو ہاتھ لگا رہی تھی کہ وہ کوئلہ بن کر اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ کتنی اذیت سے میرے ماں باپ کو مارا ہے تم نے مکھن سلطان، خدا تمہیں غارت کرے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے انتقام کی چیخ کو اپنے اندر ہی دبا کر رہ گئی، کیونکہ اس کو لگا کہ کوئی اور بھی اس گھر میں داخل ہوا ہے۔ وہ دور سے ڈھول تاشے بجنے کی آوازیں واضح طور پر سن سکتی تھی، لیکن اس گھر میں داخل ہونے والا اگر کوئی گاؤں کا بندہ یا بندی ہے تو وہ اس سے پوچھے گی کہ وہ اس گھر کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ لوگ اس کے ماں باپ کو مرنے کے بعد کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکل کر باہر صحن میں پہنچی تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جو قبر شریف کے قدموں کی طرف زار و زار رو رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ایمان فاطمہ کو دیکھ کر حیرت میں گم تھا، اور ایمان فاطمہ بھی اس کو دیکھ کر تڑپتے دل کے ساتھ اپنے بڑھتے قدموں کو روک کر اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ زلیخا باجی، اس نوجوان نے کہا تو پھر ضبط کے سبھی بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ مراد کا لہجہ اور اس کو پکارنے کا انداز کبھی بھی نہ بھول سکتی تھی۔ میں مراد ہوں باجی، تمہارا بھائی مراد۔ ایمان فاطمہ تڑپ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر مراد کو اپنے سینے سے لگا کر زار و زار رونے لگی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، ایمان فاطمہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ان دونوں کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ وہ گندی زمین پر بیٹھے ہیں، وہ تو اپنے گھر کے صحن میں کئی سالوں بعد اس طرح ایک ساتھ بیٹھے تھے۔
مجھے بابا جی نے بتایا کہ تم زلیخا ہو اور اپنے گھر میں گئی ہو۔ میں بھاگتا ہوا یہاں تک آیا ہوں باجی، تم کیسی ہو؟ اماں ابا، اوہ میرے خدا، ہمارے اماں ابا۔ مراد اس سے آگے کچھ نہ بول سکا۔ ایمان فاطمہ نے اس کے سر منہ کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی مراد تھا جو اس کے ماں باپ کی نشانی تھا۔ وہ اس سے کن حالات میں جدا ہوا تھا، وہ ایمان فاطمہ کے سامنے گردش کرتے ہوئے گزرنے لگے تو وہ بے اختیار ہو کر بولی، کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی مراد؟ کبھی میری یاد نہیں آئی کیا تمہیں؟ ایمان فاطمہ کو پھر خود ہی احساس ہوا کہ اس کو ان سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کے چھوٹے بھائی کو مزید دکھی کر دیں۔ بہت تلاش کیا باجی، بہت ڈھونڈا میں سمجھا کہ آپ گاؤں میں اماں ابا کے ساتھ ہو، لیکن ایک دن بابو نے مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ ہمارے اماں ابا کو تو ان ظالموں نے اسی گھر میں جلا کر مار دیا ہے۔ وہ رونے لگا تھا۔ ایمان فاطمہ اس کو دلاسا دینے والے انداز میں بولی، تم فکر نہ کرو، ہم ان سے ایسا انتقام لیں گے کہ ان کی سبھی نسلوں کی روح تک کانپ جائے گی۔ میں اب کمزور زلیخا نہیں ہوں میرے بھائی، میں اب ایک طاقتور لڑکی ہوں۔ تم رو مت، کوئی ہمیں یہاں دیکھ کر پہچان نہ لے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مراد نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا جس طرح وہ اپنی ماں بھاگی کے ہاتھ کو دیا کرتا تھا۔ دونوں وہاں سے الگ الگ نکلے تھے۔ ایمان فاطمہ مزار شریف پر جا کر صاحب قبر کے قدموں کی طرف بیٹھ گئی۔ وہ اس کرامت پر بابا جلال کی مہربانی کی ممنون ہو رہی تھی۔ اس نے 2 رکعت نماز وہاں مسجد میں ادا کی جس میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بھائی اس کو مل گیا ہے۔ خان اور مومنہ کو ولی محمد نے بتا دیا تھا کہ مراد زلیخا کا بھائی ہے۔ وہ دونوں بھی بہت خوش تھے۔ وہ ایمان فاطمہ کے چہرے پر ایک سکون دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ وہ بھی بابا جلال کی کرامت کے متعارف ہو گئے تھے۔ شام ہونے کو آ رہی تھی۔ سبھی لوگ بابا ولی محمد سے اجازت لے کر واپس اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ گاؤں کے سبھی گھروں میں روشنیاں سرِ شام ہی جلا دی گئی تھی۔ عارضی لائٹنگ کا جو بندوبست تھا وہ بھی اپنے جوبن پر پہنچ گیا تھا۔ وہ بھی جنریٹر سے جلنے لگی تھی۔ بہت سے لوگ ہمیشہ کی طرح دربار شریف پر رات گزارنے کی غرض سے رک گئے۔ ایک تو ان کا علاقہ بہت دور تھا، دوسرے ان کو اس وقت ولی محمد نے جانے کی اجازت بھی نہ دی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا تمام بندوبست دربار شریف میں کیا گیا تھا۔ شہید خان اور مومنہ علی حسن کو سنبھالے ولی محمد کے گھر میں بیٹھے تھے۔ درود احمد دربار شریف پر مہمانوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں کو بابا جی نے رات گزارنے کے لیے روک لیا تھا۔ ایک تو مراد اور ایمان فاطمہ کی بہت ساری باتیں رہ گئی تھی جو ان دونوں بہن بھائی نے کرنا تھی، اور دوسرا وہ ولی محمد کی اجازت کے بغیر اتنا لمبا سفر اس رات کو نہ کر سکتے تھے۔ زلیخا اور مراد نے جی بھر کر باتیں کی۔ شہید خان نے اپنا تعارف کروایا تو مراد نے بھی بتایا کہ اس کی ورکشاپ شہر کے کس علاقے میں ہے۔ اس نے گاؤں سے ٹرین میں سوار ہونے کی تمام داستان سنائی تو درود احمد اور ولی محمد اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ ایمان فاطمہ تو اپنے بھائی کے ہاتھ چومے جا رہی تھی۔ علی حسن اب پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ رات کی تاریکی بڑھ گئی تھی۔ مزار شریف پر زائرین پرسکون نیند سو رہے تھے۔ صبح ان کے لیے چائے ناشتے کا بندوبست بھی کرنا درود احمد کی ذمہ داری تھی۔ مراد تو ساری رات ہی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خان نے اس کو سمجھایا کہ اب وہ ایمان فاطمہ سے مل گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ انہی کے گھر میں رہے گا۔ لیکن مراد نے بڑی عاجزی اور انکساری سے انکار کر دیا کہ سکندر چاچا اور رورو چاچی کا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ ان کو اپنے ماں باپ سمجھتا ہے اور وہ اب زلیخا سے ملنے آتا جاتا رہے گا۔ وہ ذہن میں چارپائی بچھا کر یہ کہہ کر سو گیا کہ وہ رات کو اپنے دوست درود احمد سے بہت سی باتیں کرے گا۔ ولی محمد کو یہ بھی ڈر تھا کہ مکھن سلطان اس کو ادھر نہ دیکھ لے، کیونکہ مراد نے ان کو بتایا تھا کہ وہ مکھن سلطان اور سومیہ کے گھر ان کی گاڑی دینے جا چکا ہے۔ اس لیے ولی محمد کی کوشش تھی کہ وہ صبح پہلی ہی گاڑی سے نکل جائے، لیکن مراد نے بتایا کہ وہ اپنی گاڑی لے کر آیا ہے تو وہ اور بھی خوش ہوئے کہ اب کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا کہ ایک سایہ گاؤں کی گلیوں میں چلتا ہوا پرانی حویلی کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر منہ ایک کپڑے کے صافے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کو نہ کسی کتے کے کاٹنے کا خوف تھا، نہ کسی کتے کے بھونکنے کی کوئی فکر تھی۔ وہ اس طرح چل رہا تھا کہ جیسے یہ سبھی راستے اس کے جانے پہچانے ہیں۔ اس کی چال میں بے فکری تھی، ہاتھ میں ایک بوتل جس میں کچھ محلول تھا۔ وہ چلتے چلتے پرانی حویلی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے حویلی کو دیکھا جس کے اندر کچھ روشنی بتا رہی تھی کہ اس حویلی کا سحر قائم رکھنے کے لیے سرِ شام ہی اس کی روشنیاں جلا دی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ابھی بھی اس حویلی میں جن
میں ایک جن اور چڑیل رہتی ہے جو جوان بچیوں کی عزتوں سے کھیل کر ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیتی ہے یا پھر کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیتی ہے۔ اس حویلی کے ارد گرد گھوم کر دیکھا تو ایک راستہ اندر جانے کا مل گیا۔ وہ بے خوف ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی بہت سی یادیں اسی صحن کے ساتھ جڑی تھی۔ اس نے حویلی کی مدھم ہوتی روشنیوں کو بھی دیکھا جو صدا سے اسی حال میں رکھی گئی تھی کہ سبھی کو گمان ہو کہ کوئی جن ناچ رہا ہے یا پھر کوئی چڑیلے بال کھولے بین کر رہی ہے۔ اس نے گھوم پھر کر حویلی کے سبھی کھڑکیوں اور دروازوں پر محلول چھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب دروازے اور کھڑکی کی ہر چیز پر محلول کو گرا رہا تھا۔ اس نے وہ تخت بھی اپنا نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا تھا جس پر بیٹھ کر سائی سلطان اور مکھن سلطان لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنے کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور نور العین تکبر اور غرور میں بدمست ہاتھی کی طرح اس تخت پر پنچایت لگا کر مرضی کے فیصلے مسلط کرتی تھی۔ اچھی طرح محلول کو پھیلانے کے بعد اس نے باہری جہازی سائز کے دروازے کو بھی محلول سے بھر دیا اور پورے حویلی میں ایندھن کے طور پر رکھی جانے والی پرانی حویلی کی باہر پھیلا دی۔ اس نے ایک بانس پر کپڑا لپیٹ کر اس کو آگ لگائی اور پھر حویلی کے اندر جہاں جہاں اس نے محلول کو پھینکا تھا وہاں وہاں پرسکون انداز میں آگ لگاتا ہوا جہازی سائز دروازے سے باہر نکلا، اور اس دروازے کو بھی آگ لگا کر اس نے ساری پرالی کو آگ لگا دی۔ چند ہی منٹوں میں آگ کے شعلے ہوا کی وجہ سے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرانی لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ جہازی دروازے نے بہت جلد آگ پکڑ لی تھی۔ جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہوئے تو کسی نے چیخ پکار شروع کر دی کہ پرانی حویلی میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کی چیخ پکار سن کر وہ سبھی بھی جاگ گئے جو دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ سبھی جھولوں والے، سبھی کھیل تماشے والے پرانی حویلی کی طرف بھاگے جا رہے تھے، لیکن آگ لگانے والا پرسکون انداز میں ان سب کے درمیان سے چلتا ہوا اپنے گھر کے سامنے رکا اور دروازے کو روتے ہوئے چومتے چاٹتے ایک طرف کو نکل گیا۔ آگ کا سن کر درود احمد اور ولی محمد نے جو سوچا تھا وہی خیال فوراً ایمان فاطمہ کے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مراد پرسکون نیند کے مزے لیتا ہوا ولی محمد کے گھر کے صحن میں ہی سویا ہوا ہے۔ اگر مراد یہاں ہے تو پھر یہ کس کا کام ہے بابا؟ درود احمد نے ولی محمد سے سوال کیا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے اور آہستگی سے بولے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، جا کر معلوم کرتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ کوئی مہمان تو اس حویلی میں نہیں ٹھہرے ہوئے تھے، یہ جا کر دیکھنا پڑے گا۔ ولی محمد یہ کہہ کر باہر کی جانب والے دروازے کی طرف بڑھ گئے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھولا تھا۔ یہ بھی گمان نہ ہو سکتا تھا کہ مراد آگ لگا کر واپس آ کر اپنی چارپائی پر جا کر مزے سے سونے کی اداکاری کر رہا ہے، کیونکہ ولی محمد کے گھر کی دیواریں اونچی تھیں اور دروازہ بھی اندر سے ہی بند تھا۔ مراد پر تو کسی بھی صورت شک نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پھر اتنا بھیانک انتقام لینے کی کس نے جرأت کی تھی؟ اس بات نے پورے گاؤں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔